السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد علی بوبک اور آپ دیکھ رہے ہیں اورا پراپرٹیز، جہاں سے آپ کے لیے ہم ہر روز نئے جو انکشافات ہیں وہ لے کے آتے ہیں۔ آج جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو عرض کیا تھا کہ اب اسلام آباد کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہم بریک کریں گے۔ اس سے پہلے بریک ہو چکا ہوا، ہم نے کیا بریک کرنا ہے، ہم تو بریک کو بریک دوبارہ کر لیں گے۔ تو ناظرین، آج جو ہم ولاگ جس پہ کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ، مزیدار اور ہوش ربا ہوگا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ 95% لوگ وہ آتے ہیں جو نیو کمرس ہیں، 5% پرانے ہیں۔ ایک تو میرے تمام ہمارے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری، جو میرے 95% ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت جو معلومات ہیں وہ پہنچتی رہیں، مارکیٹ کے بارے میں لیٹسٹ، اور مارکیٹ میں کون کون سے سکیمز ہو چکے ہیں یا کون کون سی ایسے ڈیولپرز ہیں جن سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اور کہاں کہاں انویسٹ کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی آج جس سوسائٹی کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نووا سٹی، جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جس ٹائم وہ لانچ ہوا میرے بے شمار دوستوں نے مجھے اس کے بارے میں انوائٹ کیا، مجھے بہت کنونس کیا، لیکن میں کنونس نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات تھیں کچھ۔ سب سے پہلی جو اس کی وجہ تھی، میں اس کے ایونٹ پہ بھی گیا جو پری لانچ ایونٹ تھا، اس کے بعد انہوں نے پری لانچ کیا، تو میں اس کی سٹوری آج سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک سناؤں گا کہ ہوا کیا تھا۔ میں اس وجہ سے کنونس نہیں تھا کہ جب ہم فتح جنگ روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار سوسائٹیز ایسی ہیں جو مین فتح جنگ روڈ کے اوپر انٹرنس اپنی رکھتی ہیں، اور وہاں پہ پلاٹ کی پرائس جس ریٹ پہ نووا سٹی نے لانچ کیا تھا، جو کہ بنگو روڈ پہ ہے، اس سے کم پرائس میں آپ کو فتح جنگ روڈ پہ اوپر، بالکل مین فتح جنگ روڈ کے اوپر ایکسیس کے ساتھ پلاٹ مل جاتا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ای سی ایچ ایس کی۔ وہاں پہ اس ٹائم بہت سستے پلاٹ تھے اور پوزیشنیبل تھے، جس پہ آپ جا کے گھر بنا سکتے تھے، لیکن لوگوں کو خوابوں کے پیچھے دوڑنے کا بہت شوق ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خواب ضرور دیکھیں، بڑے سے بڑا خواب دیکھیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں۔ ایک تو آپ سب سے یہ بھی ویڈیو کو آگے جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں کہ کائنڈلی کومنٹس لازمی کیا کریں، ہم آپ کے ہر کومنٹ کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کو جو کچھ چہرے دکھانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کو بھی کسی دن آپ کے سامنے ود ایویڈنس رکھیں گے کہ ہم کیا کیا فیس کرتے ہیں آپ تک حقائق لانے کے لیے۔ ہماری جو بیک اینڈ پہ ٹیم ہے بہت محنتی ہے، بہت کام کرنے والے ہیں، اور وہ فیکٹس لا کے دیتے ہیں جو پھر میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کی اپریسیشن ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کی اپریسیشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، نہ ہم اس چیز کے لیے کام کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہم بیچ رہے ہیں، فلاں چیز ہم سے خرید لیں۔ وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ہمارے پلیٹ فارم سے لگتی ہے تو آپ خرید سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب بنگو روڈ، جو کہ آپ نے کتبال سے ہو کے جانا ہے اس تک، وہاں پہ آپ اس ریٹ پہ پلاٹ کیوں لیں گے، جب کہ اس سے پہلے آپ کے پاس کون کون سے آپشن ہے؟ پی ای سی ایچ ایس کا آپشن ہے، آپ کے پاس فضائیہ کا آپشن ہے، آپ کے پاس گریس لینڈ کا آپشن ہے، جہاں پہ پوزیشنیبل پلاٹس اویلیبل ہیں۔ دین
آپ وہاں تک کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، اس کا جواب انہوں نے اس ٹائم پہ بہت خوبصورت دیا اور لوگوں کو ایک ایسا شوگر کوٹڈ جو زہر تھا وہ دیا. وہ کیا تھا کہ جی ہم رنگ روڈ کے انٹرچینج کے اوپر آ رہے ہیں, ہماری ایکسیس رنگ روڈ انٹرچینج کے اوپر ہوگی, اور دوسرا ہماری ایکسیس جو سی پیک اس پہ بھی ہمارا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہوگا. ایون میرے کچھ جو ریئل اسٹیٹ کے دوست ہیں میرے ساتھ ان کی بڑی اس چیز پہ بحث ہوئی. ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں, ہی از ویل ایجوکیٹڈ, he has done his LLB and he is MBA marketing. میرے ساتھ وہ بھائی بحث کر رہے تھے, جو سی پیک روڈ کے اوپر, سی پیک کے اوپر جو ایک برج بن رہا تھا نیچے سے, مجھے وہ کنونس کرنے کے لیے آئے کہ نووا کا کام کریں, نووا کو سیل کریں, اور انہوں نے کنونس کرنے کے لیے مجھے یہ بتایا کہ بھائی نووا سٹی ہے, اس کا جو سی پیک کے اوپر انٹرچینج ہے اس کا کام شروع ہو گیا, اور نووا نے ان کو 80 لاکھ روپیہ بھی دے دی, 80 کروڑ روپیہ بھی دے دیا, جبکہ ایکچول میں وہ وہاں پہ سی پیک کا ایک برج بن رہا تھا. میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی دیکھیں نووا کا ابھی تک NOC نہیں ہوا, جب نووا کا NOC نہیں ہوا تو اس کو کیسے مل سکتا ہے؟ بائی لاز کیا ہے؟ میں آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. بائی لاز یہ ہیں کہ کسی بھی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے لیے کسی بھی کلوز اینڈ روڈ جس میں کون کون سے آتے ہیں, جو سی پیک ہے, موٹر ویز ہیں اور رنگ روڈ, اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کے لیے اس کو 4000 کنال کا کمپیکٹ پیس چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی اپرووڈ, کیونکہ جتنا ایریا اپرووڈ ہوگا وہی سوسائٹی ہوتی ہے. اگر کسی سوسائٹی کے پاس 1 لاکھ کنال زمین موجود ہے لیکن اس کا 500 کنال کا NOC اپرووڈ ہے تو وہ 500 کنال کی سوسائٹی ہے, نہ کہ 1 لاکھ کنال کی سوسائٹی ہے. تو اس وجہ سے میں ان سے یہ بات کروں کہ بھائی کیسے پاسبل ہے کہ اس کا NOC اپرووڈ ہو گیا, اس کا انٹرچینج اپروو ہو گیا, یہ خود ابھی اس کا اپروول نہیں ہوا تو اس کا NOC انٹرچینج تو اپروو نہیں ہو سکتا. خیر, لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ بیچا اور انہوں نے بھی مارکیٹ کو خوب گھمایا. 19,95,000 پہلا ریٹ تھا جو مارکیٹ میں دیا. اس سے پہلے بھی ایک کہانی ہے, وہ کہانی میرے کچھ دوست ہیں جو ٹیکسلا کے, واک اینڈ کے ادھر ایریاز کے ہیں جو کرش وغیرہ کا کام کرتے ہیں. تو مجھے جب میں ایونٹ پہ گیا انہی کی طرف سے انوائٹڈ تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 15 لاکھ روپے کا پلاٹ نووا سٹی سے اٹھایا ہے, جس میں 2.5 کروڑ روپے کی ایک ڈیل تھی, جو پلیٹر تھا ہم نے 2.5 کروڑ روپیہ دیا ہے, کسی نے کہا میں نے کروڑ روپیہ دیا ہے, کسی نے کچھ. تو وہ ایک انویسٹر پیکج جو اس سے پہلے وہ بیچ چکے ہوئے تھے. پھر انہوں نے 17 لاکھ روپے پہ پھر ایک انویسٹر پیکج مارکیٹ میں نہیں, اپنی سراؤنڈنگ اپنے انویسٹرز کو دیا. اینڈ پہ جب پری لانچ ریٹ آیا تو 1995 پہ ڈیلرز کو دیا. وہ جو انویسٹرز تھے ان کے پلاٹس, ان کے پاس جو ایگریمنٹس تھے وہ ایز اٹ از ان کے پاس ہی پڑے رہے, مارکیٹ سے دوبارہ پیسہ اکٹھا کر لیا. اعتراض کوئی نہیں ہے, آپ کام کریں. بتایا گیا کہ ہم مین بولیوارڈ کا کام کر رہے ہیں, جبکہ نووا سٹی کی جگہ پہ پہلے فیصل انکلیو تھا, جو کہ فیصل شاہ جو ان کے اونر تھے ان کا تھا, اور وہی روڈ جو فیصل شاہ نے مین بولیوارڈ روڈ بنائی تھی وہی بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ نووا سٹی نے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام اس ٹائم تک نہیں کیا تھا. ابھی انہوں نے اس کے بعد پرائم بلاک بنایا ہے, ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ایک سپورٹس کا چھوٹا سا وہ ایک سٹی کیا کہتے ہیں اس کے چھوٹا سا ایک ایریا بنایا ہے سپورٹس کے لیے, جہاں پہ آئی تھنک وہ ہے باسکٹ بال کا اور اس طرح کی کچھ چیزیں. اب جب 19,95,000 بیچا گیا ود ڈیولپمنٹ چارجز, اس کے بعد نیکسٹ ڈیل آتی ہے کچھ ٹائم کے بعد, اور اس فائل کو گھمایا کیسے گیا. 5 کروڑ روپے کی ڈیل تھی جس میں سے 2 کروڑ روپیہ 5 مرلہ اور 3 کروڑ روپیہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹ تھے.
5 मरला खुद ही खरीदते गए, जो एक सट्टे का तरीकाकार होता है, और 10 मरला कनाल जो थे वो होल्ड थे। और वो लोग जब इसकी इतनी ज़्यादा हाइप हुई कि जी इसका तो बायर मार्केट में है ही बहुत, तो फिर क्या हुआ, जब उनके मतलूबा नंबर 7,500 8,000 प्लॉट चिपक गया लोगों को, उन्होंने आराम से क्विट करके बैठ गए। अब जो 10 मरला और कनाल था वो भी लोगों के पास और 5 मरला भी लोगों के पास, अब लोग वहाँ पे बैठ गए। नोवा सिटी ने क्या किया, अगली डील कुछ टाइम के बाद निकाली, जिसका नाम उन्होंने रखा ई स्पोर्ट्स ब्लॉक, जिसमें जो रेट दिया गया वो था 40,40,000 8 मरला का और 67,50,000 14 मरला का। ये डील बेची गई। इसके बाद एक और जनरल ब्लॉक की डील बेची गई, जिसका रेट था 27,50,000, वो डील भी बेची गई। इन बिटवीन एक और ब्लॉक 3.5 मरला के नाम पे ही बेचा गया, जिसमें भी काफ़ी सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया, जिसकी 3.5 मरला की प्राइस 14,99,000 रखी गई विद डेवलपमेंट चार्जेस। लेकिन मज़े की बात नाज़रीन यहाँ पे ये है, जिस पे मुझे भी हंसी आती है और मैं बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाता हूँ कि यार कैसी प्लानिंग है। 19,95,000 वाला जनरल ब्लॉक का प्लॉट वो विद डेवलपमेंट चार्जेस है, और जो 27,50,000 वाला प्लॉट है इसके दरम्यान में एक 24-25 लाख पे भी एक डील थी, वो सारे के सारे विद आउट डेवलपमेंट चार्जेस है। अब जबकि इस टाइम तक लोग 80-90% जो जनरल ब्लॉक वाले हैं वो अपनी पेमेंट्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं, लेकिन सोसाइटी वहीं की वहीं खड़ी है। इसके बाद जब ये 3-4 डीलें बेची गई तो फिर साथ में 3.5 मरला के बाद कमर्शियल प्लॉट बेचा गया, जो 4 मरला और 8 मरला पे मुश्तमिल था, जिसकी प्राइस मैं देख के बता रहा हूँ, ये गिला ना कीजिएगा कि पता नहीं देख के बताया, मैं भूल जाता हूँ। जिसकी 4 मरला की प्राइस 60 लाख रखी गई और 8 मरला 1,20,00,000 रुपए में बेचा गया, जिससे फिर दोबारा ट्रेड के ज़रिए पैसा इकट्ठा किया गया। लोगों को ये एक तरह की हवा दी गई कि इसका बाहरी मार्केट में बहुत है, तो वो बहुत मार्केट के बाहर की वजह से लोगों को जो हाइप नज़र आई, उसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं नोवा आगे निकल गया तो ये ना हो सकता हो कि मैं ट्रेन से उतर जाऊं, मैं ट्रेन पे ना चढ़ सकूं और नोवा कहीं यही प्लॉट जो 60 लाख का है ये कोई 6 करोड़ का ना हो जाए। जबकि अगर वो हकायक पे नज़र रखते तो उनको नज़र आता कि फतेह जंग रोड पे क्या क्या मौजूद है जो इससे कम रेट पे आज भी कंस्ट्रक्टेबल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो ये धोखा ना होता। फिर पता चला कि जी रिंग रोड का प्लान है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से नोवा बिल्कुल सडनली और डाउन हो गया। फिर क्या हुआ नाजरीन कि नोवा ने पता चला कि यहाँ से जो पैसा उठाया वहाँ लाहौर में एक सबसे महंगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगी ऑक्शन पे प्लॉट, एक वो बिज़नेस जो था पता नहीं उसका जो कलमा चौक पे बना हुआ है उसमें ख़रीद लिया है। ठीक है जी, उसकी क्या पोजीशन है जी, उसकी पोजीशन भी अभी वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डाउन पेमेंट पे की गई है, उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट बाकी उसकी पेमेंट्स रहती हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। फिर जो इनके ओनर हैं जुनेद साहब, उन्होंने क्या किया, जो पैसा इन्होंने लोगों से बिज़नेस के नाम पे उठाया था, मारगला रोड पे 4 कनाल का 85 करोड़ का घर ले लिया, गाड़ियाँ अच्छी सच्चे फ्लीट ले लिए। अब ये जो 100-150 करोड़ रुपया सिर्फ अपनी चीज़ों पे लग गया, अगर यही उन्होंने टाइम पे लैंड पे इन्वेस्ट किया होता तो हो सकता है अब कहानी कुछ और होती। फिर क्या हुआ, एक नया ब्लॉक लॉन्च किया गया, वो था प्राइम ब्लॉक। प्राइम ब्लॉक में ज़मीन.com वालों को हायर किया गया, बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाया गया। ख्वाब ज़मीन.com जैसी कंपनी को भी ख्वाब के ज़रिए उल्लू बना लिया गया। ज़मीन.com में मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे, एक
انہوں نے وہ جو اسسٹنٹ سیلز ڈائریکٹر تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں سائٹ پہ بلا کے ایک پریزنٹیشن دی گئی جس میں ایک لیٹر دکھایا گیا جو کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی سوسائٹی تھوڑا سا پریشر دے کے کسی بھی پولیٹیکل ذریعے سے وہ لے سکتی ہے. وہ کیا تھا؟ ایک پرپوزل ہوتا ہے کہ جی ہم انٹرچینج بنانا چاہتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے, یہ وہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈائری نمبر دے دیتے ہیں. ایسا ہی نووا سٹی نے کیا, ایک جو تھا سبمٹ کروایا, کیونکہ نووا سٹی تب تک فاٹا سے NOC لے چکا ہوا تھا, تقریباً میرے خیال 900 سم تھنگ کنال کا ہے. تو پھر وہی جو ایک پرپوزل ہے وہ دیا گیا NHA کو, اور وہاں سے ایک ان سے ڈائری نمبر لے کے بتایا گیا کہ جی ہم یہاں پہ انٹرچینج ڈیڈیکیٹڈ بنائیں گے. اب نہ تو نووا کے پاس 4000 کنال کا NOC موجود ہے, نہ 4000 کنال کا کمپیکٹ پیس موجود ہے. اگر ہے بھی تو بھائی وہ اپرووڈ تو نہیں ہے, تو وہ کیسے انٹرچینج کے لیے ایلیجیبل ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. لیکن زمین.com جیسی کمپنی کو بھی الو بنانے کے لیے ان کو وہ لیٹر دکھا کے سائٹ پہ ایک بہت بڑی پریزنٹیشن کا انتظام کیا گیا, اور انہیں پریزنٹیشن دی گئی کہ جی آپ ہمارا پرائم بلاک بیچیں, کیونکہ ڈیلرز تو سارے جتنے بھی ڈیلرز تھے ساتھ ان کے کام کرنے والے, ان کی تو کریڈیبلٹی ساری لوز ہو چکی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے زمین.com کو اپروچ کیا اور اس کے لیے انہوں نے دبئی سے ایک عربی بھی منگوا لیا, اس عربی نے کہا کہ میں بہت بڑا اس کو ایز اے انویسٹر شو کر کے زمین.com کے آفس میں گھما کے تو زمین.com کو بھی پھانس لیا. اور جب زمین.com والے مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم سائٹ پہ گئے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مائل سٹونز لگے ہوتے ہیں نا کہ جی نووا 5 کلومیٹر, نووا 2 کلومیٹر, نووا 1 کلومیٹر, نووا 500 میٹر, وہ لگے ہوئے تھے, وہ سائن سارے لگے ہوئے تھے. اور اس کو موٹر وے والوں کو پیسے دے کے 1-2 دن کے لیے وہاں سے نیچے روڈ بھی نکالی ہوئی تھی کچی کہ یہ ہمارے انٹرچینج ہوگا. سائٹ پہ پریزنٹیشن دی گئی اتنا سارا اہتمام کر کے. اب وہی مجھے بتاتے ہیں 37 لاکھ کا وہ پلاٹ لانچ کیا گیا, 37 یا 38 لاکھ کا. تو مجھے وہ بھائی بتاتے ہیں, ہاں بالکل 37 لاکھ کا, وہ مجھے بھائی بتاتے ہیں کہ ہم وہ پریزنٹیشن لے کے آ گئے, وہاں پہ پتہ چلا بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا ZKB کے لوگ ہیں, اور ZKB کے لوگ ہم پریزنٹیشن دے رہے ہیں کہ ہم انٹرچینج بنائیں گے. ویل ڈن بھائی. اب 3-4 دن یا 1 ہفتے بعد کی بات ہے, ان کا کوئی وزٹ آ گیا, انہوں نے کیمپین کی, کیمپین پہ ان کی کیمپین پہ لوگ آئے, وزٹ آ گیا. تو وہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے اپنے مینیجر کو کسی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی وزٹ کروا کے آؤ. وہ جب سی پیک پہ گیا تو اس نے کہا میں نے نیچے اترنا کیسے ہے, رسا ڈال کے اتر سکتا ہوں نیچے, ایسے تو نہیں اتر سکتا کیونکہ آپ کو تو بھنگور روڈ سے جانا پڑے گا. تو انہوں نے کال کی اپنے ڈائریکٹر کو کہ بھائی یہاں پہ تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ جو سائن بورڈ آپ نے اپنے پیسوں سے دے کے لگوائے تھے, ان کو بنا کے دیے تھے, وہ بھی نہیں لگے ہوئے. تو اب میں ان کو وزٹ کیا کرواؤں؟ انہوں نے کہ جو اوپر سے دکھائیں گے وہ پرائم بلاک ہوگا. دکھا دیا گیا. خیر جو بھی ہوا, اس کے بعد زمین.com نے اس کو بیچا نہ بیچا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. پھر بھائی جان اس سے پہلے, یہ تو بعد کی بات ہے, اس سے پہلے نووا پشاور بھی لانچ کر دیا گیا. وہاں پہ وہ جو ایک رجسٹریشن فارم کے نام پہ سٹا کروا کے اس پہ پیسہ اکٹھا کر لیا گیا. نووا پشاور کا نام پتہ بھی ختم ہو گیا. ایٹ دا اینڈ جب نووا نے دیکھا کہ اب تو ہمارے پاس سارے ہی پتے کھیل لیے ہیں, اب تو کوئی ایسا طریقہ کار ہی نہیں کہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کریں, ہم تو ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان کا اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ فارم ہاؤسز لانچ کر دیتے ہیں. انہوں نے 4 کنال کے فارم ہاؤسز لانچ کر دیے. جو بتایا یہ گیا کہ جو ایئرپورٹ کا نو فلائی زون یا نو جو کیا اسے کہتے ہیں فنل ایریا ہے, اس میں آئیں گے, وہاں پہ صرف اور صرف فارم ہاؤسز کی پرمیشن ہے. تو یہ ہمارا وہ لوگوں کو ایسے ہی ایک میپ بنا کے, آج کل تو ڈرون سے سروے ہو جاتا ہے, ڈرون سے سروے کروائیں اور جہاں مرضی میپ بنوا لیں. وہ ڈرون سے سروے کر کے وہاں میپ بنا کے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے فارم ہاؤسز آئیں گے, اور فارم ہاؤسز کی ڈیل بھی بیچ دی گئی.
اب نہ تو لاہور میں کچھ بنا، نہ پشاور میں کچھ بنا، نہ ہی اسلام آباد میں کچھ بنا، اور لوگ 90%، 80%، 90% پیمنٹس دے چکے ہیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پیپر کے۔ یہی میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اور مجھے کومنٹس میں پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے فلاں سوسائٹی اس کی فائل لینی ہے تو مجھے اس کا ریٹ بتا دیں۔ یار حد ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی فائل نہیں لو، اس سوسائٹی میں جاؤ جہاں پہ آن گراؤنڈ پلاٹ ہے، جو آپ کو آپ کے پلاٹ پہ کھڑا کر سکے۔ چلو ایٹ لیسٹ کھڑا نہیں کر سکے تو آپ کو میپ پہ اپرووڈ ایریا میں پلاٹ دے سکے، جس کو کل کو آپ کلیم کر سکو۔ آپ پھر فائل کے پیچھے بھاگتے ہو۔ تو پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ایسے اسکیمر سے بچیں، اور ان سوسائٹیز کو، ان ڈیولپرز کو ڈھونڈیں، ان ڈیلرز کو ڈھونڈیں جو آپ کو سچ بتاتے ہیں، جو جھوٹ نہیں آپ سے بولتے۔ لیکن کیوں؟ ہمارے کان ہے نا سبز باغ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں ڈیلر وہ اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے کہ تیرے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، آج 5 لاکھ کا لے، یہ 10 لاکھ کا ہو جائے گا۔ بھائی ہوتا ہے ڈبل، لیکن پلاٹ ہو تو آپ کو، میں خود کہوں گا کہ بھائی فلاں جگہ پہ پلاٹ، فلاں یہ ایریا ہے۔ اب آج رنگ روڈ کے کسی جہاں پہ رنگ روڈ کے قریب کوئی جگہ لے لو، جا کے رجسٹری انتقال پہ لے لو، جب رنگ روڈ انوگریٹ ہو جائے گی، بن جائے گی، اس کے بعد آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سے لے لو، جہاں سے مرضی لے لو جا کے۔ ان ڈیلروں سے بچیں جو ہر پروڈکٹ بیچتے ہیں، جو ہر ایک پروڈکٹ بیچتے ہیں تاکہ دیہڑی لگا سکیں۔ یہ تھی بھائی جان نووا کی کہانی، اورا کی زبانی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے، کیوری ہوتی ہے، ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کی مددگار ہوگی اور فری آف کاسٹ ہوگی۔ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ بھائی آپ کو یہاں پہ کچھ بھی انکوائری چاہیے، کیوری چاہیے، کسی چیز کی انکوائری کرنی ہو، ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے۔ آپ کو ویڈیو کال پہ آپ کو پورے کا پورا فری آف کاسٹ آپ کو کمپلیٹ اس چیز کا انالیسس کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، پھر ڈیسیژن آپ کا ہے۔ ہم آپ کو حق کی بالکل وہ چیز بتائیں گے جو بالکل حقیقت میں مبنی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کی دعاؤں کے صدقے یہ جو اسکیمر ہیں ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ پتہ نہیں زندگی رہتی ہے نہیں رہتی، کیونکہ دھمکیاں بہت زیادہ ملتی ہیں، لیگل نوٹس بہت سرو ہوتے ہیں، لیکن آپ کی دعائیں چاہیے۔ ہم سچ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ان لوگوں کی بھی دوتیاں کھولیں گے جن لوگوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا ہوگا ہماری ویڈیو میں وہ نشانہ ضرور بنے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔